لوگوں کو معجزہ دیکھنے کا بہت شوق ہے، کرامت دیکھنے کا، ایسی انہونی چیز دیکھنے کا جو ان کے ارد گرد عموماً واقع نہیں ہوتی. لیکن میں کہتا ہوں لوگوں کی معلومات اور انفارمیشن یا ان کے عقل کے اوپر پردے پڑے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے پاس ایک معجزہ موجود ہے، زندہ جاوید معجزہ موجود ہے، لیکن اس کی طرف نہیں آتے. وہ کیا ہے؟ وہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل کردہ آخری الہامی کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے معجزے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، شاید آپ کو وہ سمجھ آ جائے کہ قرآن مجید کا معجزہ یہ ہے کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. آپ سوچتے ہیں کہ آپ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، تو یہ ٹیکنالوجی، یہ زمانہ جتنی مرضی ترقی کر لے، نہ قرآن مجید کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی لفظ ڈال سکتا ہے، نہ نکال سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اس یہ زمانے کی ٹیکنالوجی اس قرآن پاک کو اس زمین سے ختم کر سکتی ہے. تو یہ جو معجزہ ہمارے پاس موجود ہے، اس معجزے کو چھوڑ کے ہم کوئی نئی کرامات تلاش کرنا شروع کر دیں تو پھر ہم جیسا بیوقوف شاید کوئی تلاش کرنے سے بھی نہ ملے. اس معجزے سے دوری کا عالم یہ ہے کہ ہمارے پاک و ہند میں کروڑوں لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، کروڑوں لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں. اور اس تکلیف کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کروڑوں لوگوں کو قرآن پڑھنا تو آتا ہے لیکن وہ سمجھ کے نہیں پڑھتے. ان میں 99% لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں یہ حسرت ہی نہیں ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم نے سمجھ کے پڑھنا ہے. ایک ہی بار زندگی ملتی ہے، ایک ہی بار ملے گی، اور اسی ایک ہی زندگی کی وجہ سے ہم نے یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. اور جنت یا جہنم کے فیصلے اب قرآن مجید کے معیار کے مطابق ہی ہوں گے. تو جب تک ہم اس کتاب کی طرف نہیں آئیں گے تو ہماری کامیابی جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے، ہماری ناکامی کنفرم ہے. اور اگر ہم قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہے، جس حد تک بھی ممکن تھا جڑے رہے، تو پھر بھی کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی کے چانسز موجود ہیں. بالکل ہم نہ جڑے رہے، ہم نے اس کو قرآن پاک کو پڑھنا گوارا نہ کیا، سمجھنا گوارا نہ کیا، تو پھر اپنے آپ کو طفل تسلیاں دے کے خوش فہمیوں میں ڈال کے رکھ کے ہم کچھ نہیں حاصل کر سکتے.